حضرت کو اب سمجھو، شہداء کی عبارت النص حیات ثابت ہے، انبیاء کی دلالت النص ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں، دلالت النص حیات انبیاء ثابت ہے اور عبارت النص بھی ثابت ہے، اس لیے کہ نبی شہید ہے۔ تبھی موت، اگر بسترے پر نبی کو موت آ جائے تب بھی نبی شہید ہے، سب کو سبحان اللہ، دونوں طریقے سے نبی کا حیات ثابت ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال حدثنا سيدنا النبي لما فتحت خیبر اودیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، میں نے آیات انبیاء پہ آپ کو ایسی زبردست فارمولہ بتایا ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کو کسی نے توڑا۔ یہ دھماکہ کیا میں نے پنج پیریوں میں اور غیر پنج پیریوں میں، ایسا دھماکہ کیا، یہ دھماکہ میرا ہے۔ آپ لوگ چونکہ بے قدر ہو، اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس، بولو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ بہت آسان ہے، وہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف نحمیر کا، ہدایت النحو کا۔ اگر اللہ نے کسی کو نحمیر سمجھایا ہو تو مسئلہ نحمیر کا ہے۔ دیکھو زیدن کا مفہوم الگ ہے، قائموں کا الگ ہے، تغایر مفہوم ہے لیکن تصادق فی المصداق ہے۔ وہی زید ہے، قائم بھی وہی ہے، یہ منظور ہے اور مدرس بھی یہی ہے۔ المنظور یدرسو، تو منظور جہاں ہے، یدرسو خبر ہے، تو یدرسو بھی ادھر ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ منظور ادھر ہے اور یدرسو کوئٹہ میں ہے۔ المنظور جالس، منظور کا مفہوم الگ ہے، جالس کا الگ ہے، لیکن جہاں منظور ہے جالس بھی، مطلب کو یہ مشکل چیز ہے۔ جدھر منظور ہے جالس ادھر ہی ہے، مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن مصداق تو دونوں کا ایک ہے۔ اب پنجپیری حیات انبیاء کے منکر نہیں ہے، وہ حیات انبیاء کی منکر نہیں ہے، الانبیاء احیاء تک دونوں کا اتفاق ہے، لیکن صرف ہمارے باقی اکابرین علماء دیوبند فرماتے فی قبور محاذی، انبیاء زندہ انہی قبروں میں، اور پنجپیری حضرات کہتے کہ فی اعلیٰ علیین، اعلیٰ علیین میں۔ آپ کو سمجھے آیا؟ تو الانبیاء احیاء، انبیاء مبتدا اور احیاء اس کے لیے خبر ہے۔ اب یہ احیاء اعلیٰ علیین میں حیات ہے یا قبر میں ہے، تو مبتدا جہاں ہوگا خبر بھی وہی ہوگی۔ بولو، مبتدا جہاں ہے کیا ہے، خبر بھی وہی ہے۔ بس اس کا تم توڑ پیش کرو اس سال کے آخر تک، اور ٹیلی فون کرو ادھر ادھر۔ مسئلہ صرف نمیر کا ہے، چونکہ ہمارا ایک ساتھی ہے، بڑا قابل آدمی ہے، میں اس کے قابلیت کا اعتراف بھی کرتا ہوں، پنجپیری ہے، بہت قابل آدمی ہے، مدرس ہے۔ تو میں دبئی میں تھا، بھیک مانگنے کے لیے میں دبئی چلا گیا، اس نے مجھے فون کیا، کہا کہ خدا کی قسم میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ سے بھی ترجمہ پڑھا ہے، پنجپیری سے پڑھا، فلاں سے، لیکن بعض باتیں ظالم آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ کہیں ملتی بھی نہیں ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھے علماء اور بھی آتے ہیں حضرت شیخ القرآن کے ساتھ۔ میں نے کہا بس آپ کی دعا ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ وہ کہیں تقریر کر رہے تھے۔ مسئلہ حیات انبیاء یہی چیزیں ان کی ہوتی ہے، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے حیات انبیاء۔ تو کسی بدماش نے بدماشی یہ کی، اس کو پرچی دی کہ جہاں مبتدا حیات وہی ہوگی، خبر کہاں۔ ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں جہاں مبتدا ہے خبر بھی وہی ہوگی۔ انبیاء جہاں ہے، نبی جہاں، مبتدا جہاں، یا دوسرے الفاظ اگر آپ سمجھتے ہیں، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ جہاں متصف ہے، ثبوت محمول وہیں پر ہوگا۔ وہ تو نحوی تعبیر تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ منطقی تعبیر یہ ہے، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ جو متصف جہاں پر ہے تو ثبوت محمول وہی ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی جب ادھر ہے تو حیات پھر آسمان پہ کیا کرے؟ نبی جب ادھر ہے قبر میں تو حیات ادھر جا کر کے کیا کرے گی؟ تو اس نے جو ہے نا جب اس کو پڑھا تو ہل گیا۔ مسئلہ کوئی فنی بات نہیں ہے، منطقی بھی نہیں ہے، مسئلہ صرف غور فکر کی ہے، نحمیر کا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خدا کی قسم یہ تحریفیں یہودی لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ تحریف، اس قسم کی تحریفیں یہودی لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ کیا اس کا جواب یہی ہے؟ بولو، اس کا جواب یہی ہے
اس کا جواب تم فنی طور پر دے دو نا، فنی طور پر دے دو. تو کہا کہ یہ یہودی. تو میں نے کہا یا اللہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اس نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم کہ وہ باتیں بعض ترجمے میں سامنے آتی ہے اور ابھی فوراً اس نے یہودی کہہ دیا. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا وہ بغیرت میں یہودی بول رہا ہوں. میں نے اس سے کہا یار تو اس کو توڑتا، اگر تیرے پاس فن تھا منطق سے اور نام سے تو اس کو توڑتا، تو اس کو توڑ نہیں سکے، آپ نے یہودی کہہ دیا ظالم اتنے. کہتے ہیں آپ مجھے معاف کر دو، خدا کی قسم اس حرامی نے مجھے مجلس میں ایسا گھیرا، میرے پاس جواب نہیں تھا تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا، اس لیے میں نے کہا یہودی. سمجھے؟ اس طریقے پر یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. سمجھے؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ اس طرح مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور لیکن آپ سے بھی پھر میری گزارش ہوگی، سمجھ رہی میں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو حضرت اقدس مولانا پنجپیری اور شیخ القرآن کے خلاف الو تو اس کو پیش کر اور مولانا پنجپیری کو گالی دے، شیخ القرآن کو. یہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، بڑے لوگ ہیں مولوی صاحب، خدا کی قسم بڑے لوگ ہیں. توحید آپ کا اختلاف ان سے ہوگا، سمجھے، لیکن اس کا توڑ صرف میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. اچھلنا کودنا نہیں مولانا، اچھلنے کودنے کی کوشش نہیں کرنا. ہمارے اکابرین ہیں، اختلاف ان کا ہوتا رہتا ہے، سمجھے، لیکن مولانا وہ درجہ ثانی اور ثالثہ کا شاگرد نہیں ہے مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے لوگ ہیں مولوی صاحب، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. اس لیے آپ یہ مثال مولوی منظور نے آپ کو بتا دی، آپ اس سے ان پر لعنت بھیجنا شروع کر دیں، بیٹا اپنے آپ کو سمجھا بھی کرو. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. اس کا توڑ میرے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں. آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کا توڑ کسی کے پاس. اس لیے اب آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، بخدا ہر مسئلے میں، مغلق مسئلے میں 2-3 باتیں میں چھپاتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، سادیہ شیرازیہ سب کا مدح کمزات ہو رہا، کمزات چون قابل شود گردہ زند استاد ہو رہا. وعلمہ الرمایۃ کل یوم، تیر اندازی میں نے سکھایا. فلما اشتد صاعدہ، جب ہاتھ اس کا مضبوط ہو گیا، رمانی، تیر میرے پیٹ میں اس نے مارا. وعلمہ الرمایۃ کل یوم فلما اشتد صاعدہ رمانی، اور جب یہ ہے کہ بازو اس کا مضبوط ہو گیا، مجھے اس نے مار لیا. اس لیے بہرحال اس طرح سمجھو کہ حیات انبیاء کا ثبوت ہے، کیفیت کو اللہ جانتا ہے. ابن عبد البر نے جیسے لکھا، ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، لیکن حیات فی القبر ثابت ہے. اور سعودیہ والوں کی بڑی پیاری عبارت ہے، میں عرض کر رہا تھا چونکہ نبی شہید ہے، اس بات پر آپ سے، سعودی والوں کی بڑی پیاری عبارت ہے، اس سے اچھی عبارت آپ کے ہندوستان والے اور پاکستان والوں کی نہیں. بل هو حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتی فی الدنیا و بین حیاتی فی الآخرہ. واہ واہ، کمال کیا ہے سعودی والوں نے. یہ فتاوی علماء بلد الحرمین میرے پاس 2 جلدوں میں ہے، ضخیم جلدوں میں، اس میں ہے. بل هو حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتی فی الدنیا و بین حیاتی فی الآخرہ. سب کہو سعودی والے زندہ باد.